پرانی حویلی کی در و دیوار پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں ایک انمول خزانہ دفن ہے، مگر آج تک کسی کو نہ ملا۔ علی، جو ایک بہادر اور تجسس پسند لڑکا تھا، ہمیشہ اس کہانی کو سن کر پرجوش ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ چاندنی میں حویلی کسی پراسرار بھوت بنگلے کے مانند لگ رہی تھی۔ علی نے اپنے دوستوں حسن اور زین کو ساتھ لیا اور دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ دیمک زدہ لکڑی کے فرش پر قدم رکھتے ہی چرچراہٹ کی آواز گونجی، جیسے دیواریں بھی سرگوشی کر رہی ہوں۔ اچانک علی کو ایک پرانا طاق نظر آیا جس پر ایک سنہری علامت بنی ہوئی تھی۔ یہ نشانیاں کچھ خاص لگتا ہے، علی نے سرگوشی کی۔ حسن نے ہاتھ بڑھا کر طاق کو دبایا تو دیوار میں خفیہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک تنگ اور تاریک سرنگ تھی۔ تینوں دوست دل تھما کر آگے بڑھے۔ لمبی سرنگ کے آخر میں ایک بڑا سا بکسا پڑا تھا۔ زین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بکسا کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندر چمکتے سکے، ہیرے، جواہرات اور پرانے مکتوبے رکھے تھے۔ علی نے ایک کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ یہ خزانہ کسی بادشاہ کا تھا جو جنگل کے دوران یہاں چھپایا گیا تھا۔ مگر اچانک ایک گہری گرجدار آواز گونجی، یہ خزانہ تمہارا نہیں ہے۔ تینوں دوستوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ سامنے ایک پرانی تصویر میں موجود بادشاہ کا چہرہ دھندلا کر حقیقت میں بدل رہا تھا، اور تینوں چیخ کر دوڑے اور کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ وہاں پہنچے تو خزانے کی جگہ صرف ایک خالی کمرہ تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ Like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.